بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں اپنے کریئر آپشنز ڈسکس کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ بچوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ یا وہ پاکستان سے باہر رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. جب ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک ڈسکشن اور ڈبیٹ چلتی ہے تو اس میں اکثر یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ اگر پاکستان میں رہا جائے تو وہ ایسے کون سا کریئر ہے یا ایسی کون سا پاتھ ہے جو ان کے لیے بہت فیوچر پروف بھی ہو اور جس کے اندر بہت زیادہ پریسٹیج بھی شامل ہو. اور ڈیفینیٹلی جیسے ہی یہ بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ڈسکشن میں آتی ہے وہ ہے سی ایس ایس. سی ایس ایس پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہے، آلدو اس کا انڈکشن جو پرسنٹیج ہے وہ بہت لو ہے، لیس دین 2% کڈس گیٹ انٹو سی ایس ایس، بٹ اس کی ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت سارا کوشچنز ہیں. آج اسی طرح کے بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلایا ہے مسٹر معظم خان لودھی کو، جو کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس مینٹور ہیں اور پچھلے 10 سال سے ٹیچنگ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو معظم، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. سو سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ از سی ایس ایس ایکچولی ورتھ اٹ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ایسن فار دس آنر. ویری پرٹیننٹ کویشچن، اور یہ چیز ڈیفینیٹلی وہ تمام اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں جو سی ایس ایس کی تیاری کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی سی ایس ایس کرنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ ہاں واقعی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک پرسپیکٹیو ہے جو سارے اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان جیسا کنٹری ہے جس طرح بھی کنسرنس ہیں پاکستان کے، اور اوور آل جو پاکستان کا سینیریو ہے، اس سینیریو کے اندر ہمارے پاس جاب سیکورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس اگر جاب سیکورٹی نہیں ہے تو ہم بہت ولنریبل ہیں. اور کمپیٹیٹیو ایگزامس جس میں سی ایس ایس بھی ہے اور پی ایم ایس بھی ہے، وہ ایک ایسی جاب سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے جو میری نظر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر نہیں پرووائڈ کرتا. اس سارے کے سارے پروسیس میں along with the جاب سیکورٹی ہمارے پاس وہ پریسٹیج بھی ہے جو کہ ہمارے پاس پاکستان کے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں. کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں اگر ہم یہ بات کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، پھر بھی آج بھی 50% سے زیادہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو وہ پریسٹیج ملے، رائٹ. تو کمپیٹیٹیو ایگزامس میں جاب سیکورٹی بھی موجود ہے، کمپیٹیٹیو ایگزامس میں وہ پریسٹیج بھی موجود ہے، جو نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ اسٹوڈنٹ کی ساری فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں ایسوسیشن ہوتی ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کرنے کے بعد کہ انسان اپنے لیے تو کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کرتا ہی ہے، لیکن اس کی فیملی بھی ساتھ بہت زیادہ جو ہے اس کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے، اس کا پارٹ بن جاتی ہے، پارٹ بن جاتی ہے. اور اس کے لیے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر سب سے آسان طریقہ پریسٹیج کا کیا ہے، وہ کمپیٹیٹیو ایگزامس. کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، ان کو جو ہے سالوں گزر جاتے ہیں اور ان سالوں کے اندر ان کی اپنی نسلیں جوان ہو جاتی ہیں، وہ پھر کہیں جا کے گریڈ 16 کی جاب پہ پہنچتے ہیں. True. لیکن ایسے سینیریو میں کمپیٹیٹیو ایگزامس کیا کرتے ہیں، سی ایس ایس کیا کرتا ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے جو ہے وہ سر پہ پاؤں رکھتا ہے، اور پاؤں رکھنے کے بعد سیدھا جو ہے وہ 17ویں گریڈ میں 17th گریڈ میں پہنچ جاتا ہے، رائٹ. تو اس میں ایک پریسٹیج بھی ہے، اس میں جاب سیکورٹی بھی ہے، رائٹ. اس میں ایک آنر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے فیملی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سی ایس ایس از ڈیفینیٹلی ورتھ اٹ. سو اس سے ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کیا سی ایس ایس کرنا اب ایک میٹر آف پریسٹیج زیادہ بن گیا ہے رادر دین سرونگ دا نیشن، یا کیونکہ دنیا میں ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں ان کو جنرلی پبلک کی طرف سے ایک اپوزنگ سینٹیمنٹ ان کے اگینسٹ رہتا ہی ہے پالیسیز کی وجہ سے. تو کیا یہ اس وجہ سے ہے؟ کیا وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل لاء کے ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے جان آسٹن. جان آسٹن نے کمانڈ تھیوری دی تھی، اور کمانڈ تھیوری میں وہ کہتا تھا دا کمانڈ آف دی ساورن از اونلی فالوڈ اف دا کمانڈ از بیکڈ بائی اے تھریٹ اور اے ریوارڈ. جب تک آپ کمانڈ کے پیچھے کوئی تھریٹ یا ریوارڈ نہیں رکھتے نا، کوئی آپ کی کمانڈ کو فالو نہیں کرتا. اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزامس کی لوگوں کو تیاری کروانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کو ریوارڈ نہیں رکھ رہے، تو مجھے بتائیں لوگ کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کیوں کریں؟ وہ کیوں آئیں سارے کے سارے پروسیس کے پیچھے، رائٹ. اگر آپ اس کے پیچھے کوئی تھریٹ رکھیں گے یا ریوارڈ رکھیں گے، بڑی سمپل سی مثال ہے. اگر ہمیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے اشارہ نہیں توڑنا، اشارہ نہ توڑنے کے پیچھے جو تھریٹ ہے چلان کا، وہ بیسیکلی ہمیں کمپیل کرتا ہے کہ ہم نے اشارہ نہیں توڑنا. سیم گوز فار کمپیٹیٹیو ایگزامس. آپ اگر کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اندر آپ نے پریسٹیج کی بات کی، ڈیفینیٹلی پریسٹیج از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس، رائٹ، جو اٹریکٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹ کو کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف. سرونگ دا نیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، رائٹ، اگر وہ سارے کا سارا معیار ہو
تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ ایدی صاحب سے بڑا تو بندہ انسان کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, کیونکہ اگر وہ بغیر کسی وجہ کے پاکستان کو سرو کرنا شروع کر دیا. تو اس سارے معاملے کے اندر آپ یہ قوم دوبارہ عبدالستار ایدی پیدا نہیں کر پائے گی شاید, لیکن اس سارے کے سارے پروسیس میں اگر آپ نے جو ہے قوم کو سرو بھی کرنا ہے تو سرو کروانے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت پریسٹیج تو ساتھ ایسوسیٹ کرنی پڑے گی, جس کی خاطر لوگ شاید جو ہے وہ قوم کو زیادہ سرو کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. تو اس کے لیے یس آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریسٹیج ایک بہت اہم جز ہے جو لوگوں کو کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف کمپیل کرتا ہے. بالکل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ CSS کرنے کے لیے جو بچے آتے ہیں all of them have an equal opportunity؟ جب آپ ایکول اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو ازیوم کر رہا ہوں ایز ایجوکیشنل اپرچونٹی, رائٹ. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے CSS میں کوٹا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں پاکستان میں جو بھی CSS کی سیٹس ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ ہر سال CSS کی سیٹس جو ہوتی ہیں وہ ویری کرتی ہیں, بٹ وہ ویریشن جو ہوتی ہے وہ تقریباً 220 سے لے کے 240 کے درمیان میں ویری کرتی ہے. تو میں زیوم کر لیتا ہوں کہ 220 سیٹس ہیں, ان 220 سیٹس میں سے 50% کوٹا پنجاب کا ہوتا ہے. پنجاب 50% کوٹا لے کر جاتا ہے اور باقی صوبوں کو فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے, جس میں بلوچستان کا کوٹا بھی ہے, جس میں سندھ کا کوٹا بھی ہے. اور سندھ کا کوٹا جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے, سندھ اربن اینڈ سندھ رورل, رائٹ. جو سندھ رورل ایریاز ہیں وہ علیحدہ کوٹا ہے, سندھ اربن کا علیحدہ کوٹا ہے, خیبر پختونخوا کا علیحدہ کوٹا ہے, اس میں AJK کا جموں اینڈ کشمیر کا جو ہے اس کے اندر علیحدہ کوٹا ہے, بلوچستان کا اس کے اندر جو ہے وہ علیحدہ کوٹا ہے. یہ سارے کے سارے کوٹاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوٹاز وقت کی ضرورت ہے. وہ وقت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ میں یہ بڑا سمپل سا اصول اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ جس دن خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو وہی ایجوکیشنل فیسلٹی ملے گی جو پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہے, اس دن آپ کوٹا ختم کر دیجیے گا. لیکن اگر آج آپ کوٹا ختم کرتے ہیں نا تو 220 سیٹوں میں سے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اوپن میرٹ پر 200 سیٹیں پنجاب نکال جائے گا, کیونکہ پنجاب کا اسٹوڈنٹ 175 میرٹ پہ بھی ان ایلوکیٹڈ جاتا ہے, لیکن دوسرے بہت سے صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ 300+ پہ بھی ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ناانصافی ہے پنجاب کے ساتھ, لیکن ہمیں دیکھنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ہمیں براڈر گڈ کو دیکھنا ہے. وہ براڈر گڈ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں باقی صوبوں کو بھی انکریج کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو ان دا فرسٹ پلیس کوٹا ختم کرنے سے پہلے ایجوکیشن کا معیار ایک جیسا کرنا پڑے گا, اپرچونیٹیز کا معیار ایک جیسا کرنا پڑے گا. دیٹ از وائی اسٹوڈنٹس خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ سے اٹھ کے لاہور آتے ہیں تیاری کرنے کے لیے, پنجاب کے بہت سے علاقوں میں آتے ہیں تیاری کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو اکیڈمیز ہیں یا یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں, جو مینٹورز ہیں, ان کا معیار جو ہے وہ باقی صوبوں کی نسبت انفارچونیٹلی بہتر ہے, رائٹ. اسی لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تیاری کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. میں اس میں اللہ معاف کرے کہ اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا, میں ان ٹیچرس کی رسپیکٹ کر رہا ہوں جو باقی صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کیونکہ وہ جو کمپیٹیٹیو نالج ہے اس معاملے میں, خاص طور پہ فیلڈ کے کانٹیکسٹ کے اندر, وہ پنجاب کے ٹیچرس کے پاس جو ہے نا اس معاملے میں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید کلچرلی پنجاب میں یہ ایک زیادہ ڈریون ہے, اس وجہ سے یہاں پہ شاید کمپیٹیٹیونیس بھی زیادہ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایجوکیشن کا اچھا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ٹیچنگ فیسلٹیز یا پریپریشن فیسلٹیز بہتر ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا کلچر بھی اس طرح کا ہے, ہمارا کلچر بھی, کیونکہ میں نے آبزرو کیا ہے, ہمارے پاس سندھ سے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں پریپریشن کرنے کے لیے, تو میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو سندھ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, وہ جو آپ کے پاس سندھ اربن کے ایریاز ہیں, خاص طور پہ کراچی, وہ کم لوگ جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف جو اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر بزنس کمیونٹی زیادہ ہے, رائٹ, کیونکہ وہ بزنس کمیونٹی ہے. دیٹ از وائی دے آر لیس اٹریکٹیڈ ٹورڈز دا جابس, کیونکہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی جاب اورینٹیڈ یوتھ پیدا کرتی ہے, وہ بزنس اورینٹیڈ یوتھ ہی نہیں پیدا کرتی. تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز اسکارس ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ نئے بزنس ہی نہیں آ رہے. تو ایسے معاملات کے اندر اس میں جو کراچی اور باقی علاقوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, رائٹ, وہ کم اٹریکٹ ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ وہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف جائیں, دے آر مور اٹریکٹیڈ ٹورڈز بزنسز. تو ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ پنجاب کا ایک اوور آل انوائرمنٹ اس طرح کا ہے جس میں کمپیٹیٹیو ایگزامس کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں اور اس میں آپ کلیئر کر جائیں تو اس میں آپ کے پاس جو آپ کو فائدہ زیادہ ہے. اور پھر اپارٹ فرام دیٹ, رائٹ, ٹو ٹاپ اٹ, ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقی صوبوں کی نسبت تھوڑا بہتر ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوٹا سسٹم کی ایک اگینسٹ بڑا بیسک سا ایک آرگومنٹ ہے کہ وہ میریٹوکریسی جو ہے اس کو کل کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ایک بچہ پنجاب کی فار ایگزامپل 50% سیٹس ہیں, تو اگر آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ 175 رینک پہ آنے والا بچہ بھی رہ جاتا ہے, ڈونٹ یو تھنک یہ ایک بہت بڑا کمپرومائز ہے جب آپ اسپیشلی ہائرنگ کر رہے ہیں ان بچوں کی جنہوں نے نیشن کو سرو کرنا؟ کیا یہ آپ کے خیال سے ایک قسم کی زیادتی نہیں ہے اس پروفیشن کے ساتھ, CSS کے ساتھ ان اٹ سیلف رادر دین دا پیپل؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک پراپر ڈبیٹ ہے جس میں آپ کا جو پینڈلم ہے وہ کسی بھی طرف وہ جا سکتا ہے.
لیکن میں اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں. ان اے ڈبیٹ بٹوین اکوالٹی اینڈ اکوٹی، رائٹ، مجھے لگتا ہے کہ اکوٹی از مچ بیٹر دین اکوالٹی. دیکھیں اکوالٹی تو برابری ہے، اکوٹی ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. اگر ہم نیڈس کے کانٹیکسٹ کے اندر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیں سم ٹائمز اکوالٹی جسٹس نہیں ہوتا، سم ٹائمز اکوٹی جسٹس ہوتا ہے. کیونکہ اکوٹی اس لیے کیونکہ جس کی جتنی نیڈ ہے اس کو اتنی چیزیں پرووائڈ کی جائیں. مثال کے طور پہ اگر ہم آج جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو ہے ایک ایپل آپ لے آئیں اور ایک ایپل میں اپنے گھر سے لے آؤں اور ہم دونوں ایک ایک ایپل کھا لیں، اکوالٹی ہے. لیکن اگر میں مثال کے طور پہ میں گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں اور آپ گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے اور آپ کو بھوک ہے، تو اپنا ایپل تو آپ کھائیں گے، میرا ایپل بھی آپ کو ملنا چاہیے کیونکہ آپ گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے. یہ اکوٹی ہے. تو سم ٹائمز اکوٹی جو ہوتا ہے وہ جسٹس ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ دس آئیڈیا. مجھے لگتا ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے نا وہ اکوٹی ہے کہ جس کو جتنی نیڈ ہے نا اس کو اتنی چیزیں پرووائڈ کی جائیں. تو ایسے سینیریو میں کہتا ہوں کہ کوٹا سسٹم اس دن ختم کر دیجیے گا جس دن آپ ایجوکیشن کا معیار جو ہے سارے صوبوں میں ایک جیسا کر دیجیے گا. جب آپ سارے صوبوں میں معیار ایک جیسا کر دیں گے، اسٹوڈنٹس کو اتنی ہی اپرچونیٹیز دیں گے، خیبر پختونخوا کے، سندھ کے اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو جتنی پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں، تو میرا خیال ہے کوٹا ختم کر دیجیے گا. لیکن اگر دیکھیں ایک اور جسٹ ٹو ایکسپلور دس آئیڈیا اے لٹل فردر دین وی ول موو ٹو دا نیکسٹ کوشچن. وہ یہ ہے کہ ڈونٹ یو تھنک جب بلوچستان، سندھ، کے پی کے کا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس آلدو کوٹا ہے بٹ سیٹس کا نمبر تو کم ہی ہے نا، تو کیا وہ بچہ یا وہ جو ان ایریاز میں بچہ ہے وہ زیادہ ڈسکریج نہیں ہو رہا کہ اس کو لگتا ہے کہ ہاں یار پرابلی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے پورے صوبے میں 20 بچے بھی میں ایسے نہ ہوں جن کو میں بیٹ کر سکتا ہوں، تو ہوں گے وہ تو آپ کے خیال سے وہ زیادہ ڈسکریج نہیں ہوتے، الٹا اس سے بجائے اس کے کہ وہ انکریج فیل کریں کہ جی ہماری کنفرم سیٹس ہیں؟ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ پچھلے کچھ سالوں میں نا باقی صوبوں کے جو اسٹوڈنٹس تھے نا ان کی سیٹس ان ایلوکیٹڈ گئی ہیں، یعنی سیٹس زیادہ تھیں اور اسٹوڈنٹس جو تھے نا وہ کم پاس تھے. دیٹ از وائی ایف پی ایس سی نے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو سی ایس ایس کا امتحان لیتا ہے ادارہ، اس نے 2023 میں ایک اسپیشل سی ایس ایس اناؤنس کیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اس اسپیشل سی ایس ایس کے اندر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کی جو آپ کے پاس سیٹس تھیں وہ زیادہ تھیں، اور پنجاب میں صرف مائنورٹی کی سیٹس تھیں. مائنورٹیز کے علاوہ پنجاب میں کسی کی سیٹ نہیں تھی، رائٹ. تو ان کو صرف ایلوکیٹ کرنے کے لیے کہ وہ صوبوں کے لوگ بھی جو ہیں وہ ڈسکریج نہ ہوں اس معاملے کے اندر، اور وہ جو ان ایلوکیٹڈ سیٹس گئی ہوئی ہیں ان کو فل کیا جائے، تو اس کے لیے ایک اسپیشل سی ایس ایس ہوا ہے. اور ان کی ابھی 53rd کامن جو ہے وہ کامن ٹریننگ پروگرام جس کو سی ٹی پی کہتے ہیں، ان کی ابھی سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت انکریجمنٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ نارمل سی ایس ایس جو ہے وہ نہیں کلیئر کر پائے تو اسپیشل سی ایس ایس میں اپیئر ہو کے وہ سیٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر میں اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کروں کہ یہ ڈبیٹ بھی شروع ہوتی ہے کہ وہ جو اسپیشل سی ایس ایس سیٹس اگر خالی چلی گئی تھیں دوسرے صوبوں کی سیٹس تو ہمیں پنجاب کو دے دینی چاہیے تھیں کیونکہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس ان ایلوکیٹڈ جا رہے تھے. لیکن ہم نے وہاں پہ بھی یہ کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے پنجاب کو سیٹس وہ نہیں دیں اور انہوں نے وہ انہیں صوبوں کو سیٹس دیں تاکہ اب کہیں نہ کہیں آپ کو اکوالٹی اور کہیں نہ کہیں آپ کو اکوٹی لے کر آنی پڑے گی. آپ کو سسٹم میں جب تک اکوٹی آپ نہیں لے کر آئیں گے میرا خیال ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ایک ایور گوئنگ ڈبیٹ ہے کہ سی ایس ایس کی ایج بڑھ جانی چاہیے، نمبر آف اٹیمپٹس انکریز ہونے چاہیے. آئی تھنک پچھلے 2 مہینوں میں بہت زیادہ رومرس تھے، بہت ساری نیوز کو ڈسٹارٹ بھی کیا گیا. تو کیا سی ایس ایس کی ایج لمٹ 35 تک اور نمبر آف اٹیمپٹس 5 تک ایکچولی میں جا چکی ہیں؟ اچھا یہ بڑا ضروری بات ہے اور میرے سے بڑے اسٹوڈنٹس نے یہ بات کی ہے اور میں نے بڑی دفعہ اس کا جواب دیا ہے. میں نے بھی آپ کو کال کی. بالکل ایسے ہی. اور اس معاملے میں جو ہے وہ میں ہمیشہ ایک جواب بات کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی. نیشنل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے وہ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے، اوکے رائٹ. نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن ایک ریکمینڈیٹری ریزولوشن ہے. یہ ریکمینڈیشن گئی ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پاس کہ نیشنل اسمبلی چاہتا ہے کہ آپ سی ایس ایس کرنے کی جو اپر ایج لمٹ ہے وہ 35 کر دیں اور ویسے جو جنرلی 3 اٹیمپٹس ہیں اس کو بڑھا کر 5 کر دیں. اب اس پہ ایف پی ایس سی نے لیجسلیشن کرنی ہے. ایف پی ایس سی لیجسلیشن کرے گا اور وہ پھر لیجسلیشن فیڈرل کیبنٹ کے پاس جائے گی. پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے 5 اٹیمپٹس کرنی ہے یا اور 35 ایئرز ایج کرنی ہے. ابھی کے کانٹیکسٹ کے اندر رائٹ آپ کی نہ ایج 35 ہوئی ہے، ابھی بھی 30 ہے اور جو اٹیمپٹس ہیں وہ بھی ابھی بھی 30 ہیں. یعنی منیمم ایج آپ کی 21 ہونی چاہیے، 14 ایئرز آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس میکسیمم اپر ایج لمٹ جو ہے وہ آپ کی 30 رائٹ. اس کو کیلکولیٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. ایف پی ایس سی جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان ہر سال فیبرری میں لیتا ہے. سو مثال کے طور پہ اگر سی ایس ایس 2026 کی بات کرتے ہیں جو کہ فیبرری میں ہوگا تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپیئر ہو سکتے ہیں سی ایس ایس 2026 میں جن کی 1 جنوری 2026 کو 30 ایئرز ایج نہ ہوئی ہو.
اگر 1 جنوری 2026 کو ایک اسٹوڈنٹ 30 سال اور 1 دن کا ہے تو وہ CSS کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ 2 جنوری کو تھی اور وہ 1 جنوری کو 30 سال کا نہیں ہوا تو پھر وہ 2026 کی اٹیمپٹ دے سکتا ہے. تو یہ ایک میجر کیلکولیشن ہوتی ہے جس طرح CSS کا سسٹم چلتا ہے. بٹ واٹ آر دا چانسز لائک obviously یہ ڈسکشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, آر دیر چانسز کہ یہ ایکچولی میں انکریز ہو جائے گی, ہونی چاہیے یا نہیں, لائک what is your prediction؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں مجھے تو اس چیز کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ یہ پروسیس کہاں تک ابھی پہنچا ہے, لیکن اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تو ہے, اور اس کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے کرنٹ آپ کے پاس جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں سیریس بھی لگ رہی ہے اور اس پہ بار بار بات ہو بھی رہی ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی اس پہ کافی دفعہ بات ہوئی ہے, سینٹ میں بھی اس پہ کافی دفعہ بات ہوئی ہے. تو اگر یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے ایوانوں میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن دا کارڈز تو ہے, لیکن اب یہ کب امپلیمنٹ ہوگا اس کے بارے میں کس کی قسمت میں ہوگا, کس کی قسمت میں نہیں ہوگا, ایسی. موزم بہت سارے چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ایک بہت بیس لیول کا کوشچن ہے, کس طرح کے بچے کو CSS کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہر اسٹوڈنٹ کو CSS کرنا چاہیے اگر اس کا شوق ہے CSS کرنے کا. کمپیٹیٹیو ایگزامس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزام سے ابھی کا تو ٹائم یہی چل رہا ہے, آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. ابھی کا سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اسپیسیفک ایسا پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہ سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں تو ہی آپ CSS کر سکتے. جیسے انڈیا میں آئے تھے, انڈیا میں ابھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. بات چل رہی ہے اس پر, کلسٹر سسٹم کے اوپر بات چل رہی ہے, اسپیشلائزڈ بیوروکریسی پر بات چل رہی ہے. وہ اس لیے چل رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے MBBS کیا ہے, اس نے میڈیکل کی ڈگری کی ہے, اور میڈیکل کی ڈگری کرنے کے بعد وہ اس نے CSS کر لیا, اور CSS کے بعد وہ انکم ٹیکس کے گروپ میں ایلوکیٹ ہو گیا, جس نے کبھی زندگی کے اندر میتھس نہیں پڑھا, یا جس کو جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کا بھی نہیں پتا, تو وہ بندہ بیچارہ کیا کرے گا انکم ٹیکس کے اندر. تو اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ کرتے تھے, پراپر کوسچن میں بھی ڈسکس کرتے ہیں لیٹر. تو اس پہ کافی بات ہوتی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو CSS کرنا ہی نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزامس جو ہے نا, کیونکہ یہ پاکستان کا ایک نیشنل لیول ایگزام ہے, ہر اسٹوڈنٹ کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ CSS میں اپیئر ہو. اگر وہ CSS میں اپیئر ہونا چاہتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, وہ چاہے MBBS کر کے آئے, چاہے وہ انجینئرنگ کر کے آئے. یہ بات بڑی سمپل انڈرسٹینڈ کرنے والی. دیکھیں بہت سادی سی ہے. پاکستان کے اندر کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے نا وہ ایک گیمبل ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر CSS ایک اسٹوڈنٹ کا نہیں ہوتا, رائٹ, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس اگر ٹیکنیکل ڈگری نہیں ہے تو پہلی بات آپ کا بیچلرس تو کم سے کم آپ کو ریکوائرڈ ہے, تو کوئی نہ کوئی ڈگری تو آپ نے کرنی ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈگری تو چاہیے ہی چاہیے. اب اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی MBBS کرنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے MBBS کیا, اس نے پاکستان کے ریسورسز کو بھی ضائع کیا, ریسورسز کو ضائع کرنے کے بعد وہ CSS کر رہا ہے, رائٹ, تو پھر آپ یہ سوال لا کرنے والے سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس نے لا کیا, لا کرنے کے بعد انہوں نے ریسورسز ضائع کیے ہیں, وکالت نہیں کی اور CSS کر لیا. آپ پولیٹیکل سائنس والے سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ جی آپ نے جو ہے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کی ہے اور آپ کو تو اچھا ٹیچر بننا چاہیے تھا, پاکستان ایک اچھے ٹیچر سے محروم ہو گیا کیونکہ وہ سارے کے سارے CSS کی طرف آ گئے. یہ سوال آپ انجینئر سے کیوں نہیں کرتے, رائٹ. تو ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ ہر بندے کا اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اندر جانا چاہے. اور 2, اگر وہ خدا نہ خواستہ CSS میں پاس نہیں ہوتا تو پھر اس کے پاس بیک اپ کیا ہے؟ اگر اس نے جو ہے مثال کے طور پہ کوئی انجینئرنگ کی ڈگری نہیں کی تھی, اس نے MBBS نہیں کیا تھا, اس نے لا کی ڈگری نہیں کی تھی, اس کے بعد ٹیکنیکل کوئی ایجوکیشن ہی نہیں تھی, رائٹ, تو اور اب وہ CSS اس نے اپیئر ہوا لیکن وہ خدا نہ خواستہ اس میں بھی رہ گیا, اب کیا کرے گا وہ؟ آپ تو خود کیریئر ایڈوائزر ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ایسے, آپ کے پاس ایسے اسٹوڈنٹس نہیں آتے ہوں؟ بہت سارے آتے ہیں, اور آئی تھنک سب سے بڑا یہ چیلنج ہے, کیونکہ میں جب بھی میرے سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو کیونکہ ہم بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں ڈیٹا پہ اور ٹیسٹس پہ جب ہم کیریئر لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, تو میں تو ہر ایک بچے کو یہی کہتا ہوں کہ اپنا ایک کیریئر بنائیں اینڈ دین ٹرائی اینڈ گو فار این اٹیمپٹ آف CSS. اف اٹ ورکس فار یو گریٹ, اگر آپ کے لیے نہیں کام کرتی تو ایٹ لیسٹ یو ہیو اے کیریئر ٹو بیک یور سیلف. اینڈ دس برنگز مائی نیکسٹ کوشچن ٹو یو ایز ویل کہ وہ کون سے اسکلز, وہ کون سی چیزیں بچوں میں ہونی چاہیے کہ وہ ان کو CSS کی پریپریشن میں آسانی ہو اور ان کے چانسز بھی انکریز ہوں. انہیں کن چیزوں پہ پہلے ہی کام کر لینا چاہیے؟ ایسا نہیں, بہت اہم کوشچن ہے, اور کیونکہ یہ کوشچن جو ہے وہ میں اس لیے اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں کیونکہ میں پڑھاتا ہوں, اور جب میرے پاس ہر قسم کے بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ آتا ہے, کوئی میرے پاس ایسا بھی ہے جیسے سمپل BA کیا ہوا ہے, میرے پاس MBBS کا اسٹوڈنٹ بھی آ رہا ہے, میرے پاس کراچی کی کسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی آ رہا ہے, میرے پاس خیبر پختونخوا سے بھی کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, میرے پاس GB سے بھی آ رہا ہے اسٹوڈنٹ, اینڈ فرام ڈفرنٹ پرسپیکٹوس اینڈ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسی کیا چیز ہونی چاہیے ان کے اندر جو کہ اہم ہے, جو کہ ان کو کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف لے کر جانی چاہیے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کرنی ہے تو فرام دا ویری اسٹارٹ ان کی کریئر کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف جانا ہے تو اٹس فار بیٹر کہ وہ اس سبجیکٹ میں ڈگری کریں
جو سبجیکٹ جو ہے وہ ان کو بعد میں سی ایس ایس میں آپٹ کرنے میں بھی فائدہ دے. مثلاً دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹوٹل 49 سبجیکٹس ہیں جو سی ایس ایس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کے اندر آپ کے پاس تقریباً 6 سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس کمپلسری سبجیکٹس ہیں, یعنی انگلش ایسے کا, انگلش اسپیسنگ کمپوزیشن, کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی اینڈ اسلامیات. یہ 6 سبجیکٹس ہیں جو کمپلسری ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس تقریباً 43 سبجیکٹس ہیں جو آپشنل سبجیکٹس ہیں. ان آپشنل سبجیکٹس کے اندر آپ کوئی بھی 600 نمبر اپنے پورے کر سکتے ہیں کہ وہ فردر گروپس میں ڈیوائڈیڈ ہیں, اور گروپس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ اس گروپ میں سے آپ 100 نمبر لے سکتے ہیں, اس گروپ میں سے 200 نمبر لے سکتے ہیں, اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ 600 نمبر اپنے آپشنلز اٹھا سکتے ہیں. ان 600 نمبر میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, لا بھی ہے, اس میں جینڈر اسٹڈیز بھی ہے, انوائرمنٹل سائنس بھی ہے, میس کمیونیکیشن بھی ہے, لینگویجز بھی ہیں یعنی پشتو بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سارا کچھ. انفارچونیٹلی اس کے اندر انجینئرنگ نہیں ہے, انفارچونیٹلی اس میں انیٹمی نہیں ہے, رائٹ. اس میں بایولوجی ضرور ہے, اس میں زولوجی ضرور ہے, لیکن اس کے اندر فردر وہ جو ڈویژنز ہیں آگے وہ اس کے اندر, اس میں میکینیکل انجینئرنگ نہیں ہے, اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے سبجیکٹس نہیں ہیں. تو اگر اس فار بیٹر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایم بی بی ایس کرنے والے اسٹوڈنٹ کو نہیں آنا چاہیے, جس سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. لیکن اگر آپ نے واقعی فول پروف پلان بنانا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسی ڈگری کے اندر جائیں جو ڈگری آپ بعد میں سی ایس ایس میں آپٹ بھی کر سکیں اپنے ایز اے آپشنل سبجیکٹ. مثال کے طور پہ آپ پولیٹیکل سائنس میں ڈگری کر لیں. آپ جب پولیٹیکل سائنس میں ڈگری کریں گے تو پولیٹیکل سائنس کو 200 نمبر کا سبجیکٹ ہے اور وہ آپ آپٹ کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنل ریلیشنس میں ڈگری کر لیں, آپ لا میں ڈگری کر لیں, رائٹ. آپ جب اس طرح کے سبجیکٹس میں ڈگری کریں گے اور یہی چیز آپ سی ایس ایس کے آپشنل سبجیکٹ میں اٹھا لیں گے ایز آپشنل سبجیکٹ, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ان اسٹوڈنٹ سے بائی ڈیفالٹ ہی ایک اسٹیپ اوپر ہیں جنہوں نے یہ سبجیکٹ پہلی دفعہ پڑھنا ہے, اور آپ یہ سبجیکٹس آلریڈی 4 سال پڑھ کے آئے ہیں. ہمارے ملک میں ایسی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو لبرل آرٹس یونیورسٹیز ہیں جو الاؤ کرتی ہیں کہ آپ اپنا پورے کے پورا جو ڈگری ہے وہ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسی جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو جس میں آپ اپنی پوری ڈگری کو خود ڈیزائن کر سکتے ہیں, تو آپ اس میں سوشیولوجی بھی پڑھ لیں, آپ اس کے اندر پولیٹیکل سائنس بھی پڑھ لیں, آپ اس میں جیوگرافی بھی پڑھ لیں, رائٹ, آپ اس میں سائیکالوجی بھی پڑھ لیں, آپ اس میں جینڈر اسٹڈیز پڑھ لیں, آپ اس میں انگلش پڑھیں, میتھس پڑھیں, رائٹ. یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد آپ کی کریئر کاؤنسلنگ بھی ہوئی ہے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے. آپ ایک لبرل آرٹس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جہاں پر آپ نے اپنی ڈگری خود ڈیزائن کی ہوئی ہے, جس میں آپ اپنا جو ہے الیکٹیو سبجیکٹس کے اندر وہ سبجیکٹس اٹھا لیے ہیں آپ نے جو آپ نے سی ایس ایس میں آگے آپٹ کرنے ہیں. سی ایس ایس تو گیا ہی کہیں نہیں آپ کا, آپ تو بڑے آرام سے سی ایس ایس کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم ان اسٹوڈنٹس کو آتی ہے جو بغیر پریپریشن کے سی ایس ایس میں کود جاتے ہیں. آئی تھنک 90% بچے میرے خیال سے بالکل کسی پریپریشن کیے بغیر اکیڈمیز میں آ جاتے ہیں, اور ایک دم سے جب وہ سلیبس کور ہو رہا ہوتا ہے, تو میں نے خود بھی دیکھا ہے, آلسو ہیڈ این ایکسپیرینس, تو میں نے یہ دیکھا کہ بڑا زیادہ پینک کر جاتے ہیں بڑی جلدی, کیونکہ بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے, انہیں نہیں پتہ پالیٹکس کیسے چلتی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھیوریز کیا ہیں, مطلب کیا ہیں ان باتوں کے, کانٹیکس نہیں بنا پاتے, تھیوری یاد بھی ہو جائے تو کانٹیکس نہیں بنا پا رہے ہوتے. تو آئی تھنک وہ بہت زیادہ مسنگ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی ڈگری ہے جو سب سے زیادہ سبجیکٹس کو کور کر جاتی ہے اگر آپ نے کی ہو تو؟ میں اس میں کوئی ایک ڈگری تو نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ڈگری بتاؤں, مثال کے طور پہ آپ پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ ڈگری کرتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس سے 200 نمبر کا سبجیکٹ ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری میں ڈگری کرتے ہیں, رائٹ, ہسٹری کے اندر ڈگری کرتے ہیں تو ہسٹری کے اندر آپ کے پاس یورپین ہسٹری کا سبجیکٹ بھی ہے, آپ کے پاس برٹش ہسٹری کا سبجیکٹ بھی ہے, انڈو پاک ہسٹری کا سبجیکٹ بھی ہے, آپ اس کے علاوہ میس کمیونیکیشن کے اندر بھی ڈگری کر سکتے ہیں. یہ سب کے سب سبجیکٹس جو ہیں 100 نمبر کے. لیکن جب آپ لا کی ڈگری کرتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں, لا کی ڈگری آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے. لا کی ڈگری آپ کو اس لیے فائدہ دیتی ہے کیونکہ لا کا تو پورا پورشن ہے. جب آپ سی ایس ایس کر لیتے ہیں, سی ایس ایس کرنے کے بعد جب آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آپ ڈی ایم جی گروپ, جس کا اب نام پی اے ایس ہے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, آپ اس میں ایلوکیٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو قانون شہادت آرڈیننس ویسے ہی پڑھنا پڑے گا, آپ کو سی پی سی پڑھنا پڑے گا, سول پروسیجر کوڈ, آپ کو سی آر پی سی پڑھنا پڑے گا, کرمنل پروسیجر کوڈ, رائٹ, آپ کو جو ہے وہ ریونیو ایکٹ پڑھنا پڑے گا. یہ آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ پولیس میں اگر ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو لاز کے بارے میں پتہ ہونا پڑے گا. جب تک آپ کو لاز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ پولیس میں کیا کریں گے. آپ کو کرمنالوجی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کرمنالوجی میں بھی فردر آپ کے پاس آگے ڈویژنز آ گئی ہیں. فار ایگزامپل ایک بڑی اچھی فیلڈ آئی ہے کرمنالوجی میں, نئی فیلڈ ہے, ریلیٹیولی نئی ہے, پاکستان میں تو کافی نہیں ہے, انٹرنیشنلی کافی جو ہے وہ پرانی ہے, وکٹمالوجی. وکٹمالوجی میں کیا ہوتا ہے, وکٹمالوجی کے اندر جو بیسیکلی آئی او ہوتا ہے, انویسٹیگیشن آفیسر, وہ وکٹم کی باڈی کو آئیڈینٹیفائی کر کے پاسبل جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے, رائٹ, جو پاسبل ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک وکٹم, ایک باڈی ہے, ایک بندے نے دیکھی, آئی او نے, انویسٹیگیشن آفیسر نے, اور اس کو ایک خنجر کا وار لگا ہوا تھا اس کے دل پر, ٹھیک ہے. اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار جس نے خنجر کا وار اس کے دل پہ کیا ہے نا, وہ ود انٹینشن ٹو کل آیا تھا, یعنی وہ کلنگ کے انٹینشن سے آیا تھا. ایک اس نے آئیڈینٹیفیکیشن کی. دوسری باڈی پتا کیا, اس کی دوسری باڈی پر
ایک اور بندے کی ڈیڈ باڈی پر 20 خنجروں کے وار ہے. جو 20 خنجروں کے وار ہے نا, یہ ہیٹ کرائم ہے. دس از اے ہیٹ کل. یعنی جو بندہ اب اس کو مار کے گیا ہے نا, وہ اس سے نفرت کرتا تھا اور اس نے اپنا غصہ نکالا ہے. تو آئی او کیا کرتا ہے, اپنی انویسٹیگیشن کو محدود کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جس کے ساتھ وکٹم کا جو تھا وہ تعلق زیادہ تھا, رائٹ. وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین زیادہ تھا. تو کرمنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جب اگر ہمیں پولیس میں جانا ہے تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں نا کہ آپ نے کس گروپ میں جانا ہے. اگر آپ ڈی ایم جی گروپ میں جانا چاہتے ہیں, یعنی پی اے ایس میں جانا چاہتے ہیں, لا ویری گڈ, رائٹ. اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جو پی اے ایس میں جانا چاہتے ہیں, پولیٹیکل سائنس بہت اچھا ہے. آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں, کرمنالوجی بہت اچھا سبجیکٹ ہے آپ کے پاس. لا پھر وہ بھی بہت اچھا سبجیکٹ ہے پولیس میں جانے کے لیے, آپ کو بائی ڈیفالٹ دیکھنا پڑے گا. آپ فارن سروس میں جانا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز بہت اچھی ڈگری ہے, اس کے ساتھ انٹرنیشنل لا بہت اچھا کمپلیمنٹ کرتا ہے اس چیز کو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپینڈس کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے ڈگری جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ دیٹ از اے لٹل فار آف انیشیل اسٹیج پہ ایک بچہ جو آ رہا ہے, بہت سے بچوں کا آئی تھنک 90% جو سی ایس ایس ایسپیرنٹس ہیں, دے آئیدر وانٹ ٹو گو ٹو پی اے ایس, فارن سروس اور پولیس, کیونکہ اوبیسلی ان کے پرکس بہت زیادہ ہیں, ان میں پاور بہت زیادہ انسین ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو انہی کے اندر جانا چاہتے ہیں. تو پھر تو سب ایک جیسے سبجیکٹس ہی رکھ لیں گے, کیسے ٹارگیٹ کریں گے اس سب چیزوں کو؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اس معاملے کے اندر ہمیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کو اوور ہال کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم پورے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو اوور ہال کریں. جب تک ہم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے نا, ہمارے پاس رٹے والے اسٹوڈنٹس آئیں گے. دیکھیں ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی میٹرک کا رزلٹ آیا. وہ جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے میٹرک پاس کیا, جنہوں نے اچھے نمبر لیے, رائٹ, میں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرا ان سے کوئی پرابلم نہیں, رائٹ. اور وہ بہت اچھے قابل اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن آپ غور کریں انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ 1193, 1194, 1190 پلس آؤٹ آف 1200 مارکس, میری بات سمجھ آ رہی ہے. اسلامیات میں آپ کے 50 میں سے 50 ہیں, اردو میں 150 میں سے 150 نمبر ہے. بھائی ہمارے دور میں نہیں آتا تھا 150 میں سے 150 نمبر. آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا رٹے کا سسٹم بہت اوپر جا رہا ہے, لیکن اسکل سیٹ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیچے جا رہا ہے. اب اسکل سیٹ جب نیچے جا رہا ہوتا ہے, رائٹ, تو اس میں پھر پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سرٹن ڈگری کر رہا ہوتا ہے, اور ڈگری کرنے کے بعد وہ الٹیمیٹلی اس کو بیچارے کو خدا نہ خاصا جاب نہیں ملتی, تو جاب وہ کدھر موو کر جاتا ہے؟ سی ایس ایس کی طرف. تو میں تو مثال اسٹوڈنٹس کو کلاس میں بھی بڑی ہنسی مذاق میں نے مثال ان کو بتائی کہ ہمارے ملک میں آدھا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بیچلرس کی ڈگری اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اسی ڈگری میں ایڈمیشن ہوا ہوتا ہے. اس کو وہی ڈگری کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کا ایڈمیشن ہی ادھر ہوتا ہے. اور جب اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں 4 سال ڈگری کروں گا, اس کے بعد میں دیکھوں گا. اب جب بعد آ جاتا ہے تو پھر دیکھا نہیں جاتا, رائٹ. تو ایسے سینیریو کے اندر پھر وہ کیا کرتا ہے, اب میں سی ایس ایس کرتا ہوں, تو سی ایس ایس کرنے کی طرف وہ موو کر جاتا ہے. پھر اس کو وہ سبجیکٹ رکھنے پڑتے ہیں جو اس نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھے. تو پھر وہ اوور آل ایک بیچارہ ایسے گھن چکر میں پھنستا ہے کہ جس میں وہ نہ بیچارہ پیچھے بھی اس کا 1 سال 2 سال تیاری میں ضائع ہو چکے ہوتے ہیں, سی ایس ایس کا رزلٹ آ نہیں رہا ہوتا, ایک سرٹن ایج میں پہنچ چکا ہوتا ہے, رائٹ. آپ کا اپنا اندرون بھی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم, کچھ بھی نہیں کر رہے. فائنینشیل پریشر ہوتا ہے, فیملی کا پریشر ہوتا ہے, سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کا جو اندر ہے وہ بیسیکلی آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ یار تم کچھ نہیں کر رہے. وہ اس وجہ سے پھر میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو ڈپریشن اینگزائٹی میں جاتے دیکھا, اور یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک کوشچن ہے جو کہ میرا بہت فیوریٹ ہے, اور ہماری آڈینس لاسٹ ٹائم انہوں نے بڑا انجوائے کیا اس کوشچن کو. وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ او لیولز اور میٹرک دونوں کے بچے آپ کے پاس پریپریشن کرنے آتے ہیں. یو ہیو آئی تھنک ٹاٹ مور دین 10,000 20,000 اسٹوڈنٹس, مے بی مور, بٹ آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے ان دونوں میں؟ کیا سی ایس ایس کی پریپریشن میں اور سی ایس ایس کا جو ایک پورا پروسیس ہے اس کی پریپریشن میں, اس میں کسی ایک کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے؟ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہر اس اسٹوڈنٹ کو ہے جو کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کرنے سے پہلے اپنی بیس بنا چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیس کیا ہے؟ بیس ہے کہ آپ کو اخبار پڑھنے کی عادت تھی, آپ کو پتہ تھا کہ انٹرنیشنل افیئرز میں آلریڈی کیا چل رہا ہے. بیس یہ ہے کہ آپ کی انگریزی جو ہے, آپ کی انگلش, وہ آپ کی اچھی تھی. انگریزی زبان یاد رکھیں ایک لینگویج ہے. آپ نے اچھا بولنا ہے تو آپ کو اچھا سننا پڑے گا, آپ نے اچھا لکھنا ہے تو آپ کو اچھا پڑھنا پڑے گا. اگر آپ اچھا پڑھنے کی عادت ہے, یعنی کہ آپ کو کتابوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے, تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزامس میں پرابلم نہیں ہوتی. اس معاملے کے اندر میں نے ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دیکھا ہے جو ویسے ہی اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنے اکیڈیمک کریئر کے اندر برائٹ ہوتے ہیں, رائٹ. وہ سی ایس ایس کے سارے سیکٹر کے اندر یا سی ایس ایس کے اس پورے کے پورے پریشر کو بڑے اچھی طرح ہینڈل کر لیتے ہیں.
لیکن میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی سی ایس ایس کرتے دیکھا ہے جو اپنی اکیڈیمک لائف کے اندر اتنے ٹاپر نہیں تھے جتنے باقی اسٹوڈنٹس تھے, لیکن انہوں نے زیادہ اچھے نمبر لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انسپریشن لے لی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر وہ اپنی پچھلی لائف میں کچھ نہیں کر سکے نا, تو اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دے ڈیسائیڈڈ اٹ کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں جو یقین کریں میں آپ کو بتاؤں, وہ میرے پاس آئے ہیں, اپنا بیگ اٹھا کر لے کر آئے ہیں اور وہ انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہم فلاں صوبے سے آئے ہیں, ابھی ہم نے لینڈ کیا ہے اور ہم یہاں پر آ گئے, ابھی ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم نے رکنا ہے, لیکن میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ سر میں بیگ اٹھا لایا ہوں, اب میں واپس جاؤں گا نا جب, تو میں یہ بیگ نہیں لے کر جاؤں گا, میں کسی گاڑی میں ہی جاؤں گا واپس. وہ اس طرح کی انسپریشن بھی لے کر آتے ہیں اور ڈیڈیکیشن لے کر آتے ہیں. میں نے بیسکس آپ کو یہ بتائی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جس کو اخبار پڑھنے کی عادت ہے, وہ اسٹوڈنٹ جس کا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہے, اس کو انگلش زبان سمجھ آتی ہے, لکھنی آتی ہے, اس کو کتابوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے, اور سب سے بڑھ کے ایک پیشن ہے اس کا. اس نے ضد بنا لی ہے کہ اس نے سی ایس ایس کرنا ہے. رائٹ, میں سمجھتا ہوں سی ایس ایس ضد ہے. اگر آپ نے ضد بنا لی ہے نا اپنی اور آپ جڑ گئے ہیں اس کو, تو پھر بھائی جان کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے. میں ہر ایک سے یہ سوال پوچھتا ہوں اور میں آپ کے اس ٹاپک کے اندر بھی چاہتا ہوں کہ ہم یہ کوشچن کو آنسر کریں. وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کی پریپریشن میں کمپیریٹیو ایج میٹرک ایف ایس سی کی بیک گراؤنڈ سے آنے والے بچوں کو زیادہ ہے, یا او اے لیولس کی بیک گراؤنڈ سے جو بچے آتے ہیں, یا آئی بی سسٹم سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں, ان کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو او اے لیولس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو انگلش لینگویج میں تو کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ایجوکیشن کا جو معیار ہے, انگریزی زبان کی ایجوکیشن کا معیار, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. لیکن میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ انگلش کے علاوہ جو میٹرک ایف ایس سی کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ میں نے اپنی جو ہے اپنے پورے پڑھانے کے پورے دور کے اندر وہ دیکھا یہ ہے کہ میٹرک ایف ایس سی کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ زیادہ مجھے اسکلفل لگا اس سارے پروسیس کے اندر. وہ کیوں لگا, اس کی میں آپ کو بڑی سمپل سی ریزن بتاتا ہوں. میٹرک ایف ایس سی کا بچہ کیونکہ انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, اس انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نا اس کے اندر ایک بھوک ہوتی ہے. وہ جو بھوک ہوتی ہے نا اس کے اندر کی, وہ اس کو پش کرتی ہے کہ اس نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف جانا ہے اور وہ اس کو ایس کرنے کی طرف جاتا ہے. او اے لیولس کا اسٹوڈنٹ بائی ڈیفالٹ ہی پریولیج بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوتا ہے, اور جب وہ ایک پریولیج بیک گراؤنڈ سے آتا ہے نا, تو اس کے اندر وہ بھوک نہیں ہوتی کہ اس نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے. وہ بھوک نہ ہونا جو ہے نا, انفارچونیٹلی وہ اس کے لیے پرابلمٹک ہو جاتا ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے, اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں نا کہ تمہاری اردو جو ہے وہ کمزور ہے, تو ہمارے معاشرے کے اندر اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی سر وہ اصل میں کافی عرصے سے اردو نہیں لکھی نا اس لیے ہماری کمزور ہے. اگر میں کسی کو کہوں نا کہ تمہاری انگریزی کمزور ہے, وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری انگریزی کمزور ہے, ہم تو ساری زندگی جو ہے انگریزی زبان میں پڑھا, میری انگریزی کمزور ہے, مجھے تو ساری زندگی میں نے انگریزی زبان میں پڑھا. سو اس معاملے کے اندر انگریزی زبان سپیریورٹی کمپلیکس بن گیا ہے نا. تو ہاں, انگریزی زبان کے علاوہ میں نے کوئی ایڈوانٹیج نہیں دیکھا جو ہے او اے لیولس کے اسٹوڈنٹ کا, اور میں نے اس میں میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو زیادہ قابل محسوس کیا ہے, کیونکہ ان کی جو بھوک ہے رائٹ کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور میں نے ان سے آگے نکلنا ہے اور ان کو ثابت کرنا ہے کہ جناب میں جو ہوں ایک بڑا اسکلفل آدمی ہوں, وہ بھوک ان کو آگے کامیاب کرا دیتی ہے. ایک ریسنٹ ٹرینڈ میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو بہت بچے انٹرنیشنل ڈگریز کر کے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے ود دا اسٹوڈنٹس ہو آر اسٹڈنگ ابراڈ, تو بہت سے بچے جو ہے واپس پاکستان جب آ رہے ہیں تو بہت زیادہ نمبر جو ہے ان میں وہ سی ایس ایس کے ایگزامس دے رہے ہیں, اور سننے میں ہی آیا ہے, آپ کلیریفائی کریں, کہ دے آر گیٹنگ مور ایڈوانٹیج ان وائیواز, جو ان کا انٹرویوز والا پورشن ہے, سوری, اس میں ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل رہا ہے. از دیر اینی ٹروتھ ٹو اٹ؟ ایڈوانٹیج اس لیے نہیں مل رہا کہ اسٹوڈنٹس کی ڈگری باہر کی ہے, اوکے, ایڈوانٹیج اس لیے مل رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ایکسپوجر زیادہ ہے, اور اس ایکسپوجر کے اندر اس نے ایسی کچھ چیزیں سیکھی ہیں جو کہ اگر وہ پاکستان کے سسٹم میں اپلائی کرے تو واقعی پاکستان کا سسٹم کہیں نہ کہیں بہتر ہو جاتا ہے. اس کے پاس پاکستان کی جو ایگزسٹنگ ایگزامپلز ہیں وہ تو ہوتی ہیں, پھر اس کی ایکسٹرنل جو ایجوکیشن جو باہر سے وہ لے کر آیا ہے, اس کی جو اس کے پاس ایکسپرٹیز آئی ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے اس کے ایکسپیرینس کے اندر جو اس نے پاکستان سے لیا ہے. دیٹ از وائی دیٹ کینڈیڈیٹ بیکمز ویری پاورفل کینڈیڈیٹ, رائٹ, اینڈ اٹ بیکمز اے بیٹر کینڈیڈیٹ ایز کمپیئر ٹو دیٹ انڈیویجول جس کی ساری ایجوکیشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان سے ہے. تو اس کے اندر ایک اور بہت انپارٹنٹ چیز جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جو باہر کا اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ اس نے ایجوکیشن لی ہے, اس نے بہترین پروفیسر سے جو ہے وہ پڑھا ہے, اس نے انسپریشن لی ہے اس کے اندر. اب جو باہر کے اسٹوڈنٹ کی انسپریشن ہے نا, وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے, اس نے نظروں سے دیکھا ہے ان بہترین لوگوں کو, بہترین مائنڈس کو, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوں. دوسری طرف جو پاکستان کا لوکل جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے نا, اس نے جو انسپریشن لی ہے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی یا مثال کے طور پہ آفیسرس کی, وہ زیادہ سوشل میڈیا سے لی ہے. اس کے پاس ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہے.
اس نے وہ اتنے بڑے بڑے جائنٹس نہیں دیکھے ابھی تک. اور جو پاکستان کا اسٹوڈنٹ باہر جا کے ان بڑے جائنٹس کو, اپنی فیلڈ کے ماہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے, تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ لوگ پاکستان میں کیوں پروڈیوس نہیں ہو رہے. تو وہ پاکستان جب واپس آتا ہے تو پھر وہ اپنے اس ایکسپیرینس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ از وائی ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ دے آر پریفرڈ ان دیٹ کانٹیکسٹ. سنس ہم انسپریشن پہ بہت بات کر رہے ہیں اور آپ کا بہت زیادہ فوکس ہے آج اس کے اوپر کہ وہ بچوں کو ہیلپ کرتا ہے CSS کلیئر کرنے میں, کوئی ایسی انسپریشن جو آپ کے اراؤنڈ ہو جس سے آنے والے بچے سن کے انسپریشن لے سکیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. بالکل, انسپریشنس تو کافی ہیں, اور اگر آپ ایک اسپیسیفکلی کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ ابھی ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے جو چیز یاد آ رہی وہ اس طرح ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اور بہت سے پیرنٹس کی طرح اس اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو بھی لگتا تھا کہ ہمارے بچے نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا. تو لیکن وہ محنتی تھا, اس نے محنت کی, محنت کرنے کے بعد اس نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کو ایس کر لیا اور وہ پاس ہو گیا. پاس ہونے کے بعد جو ہے اس نے جو واقعہ سنایا, واقعہ یہ سنایا کہ اس نے اپنے والد صاحب کو کال کی, اور کال کر کے اس نے بتایا کہ اس طرح اس کی پوزیشن آئی ہے اور اس نے CSS کلیئر کر لیا. تو اس نے اپنے والد صاحب کو کال کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابا جی میں نے بتانا یہ تھا کہ میں نے CSS کلیئر کر لیا. ایسا صاحب سم ٹائمز نا آپ کو نا لوگوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز آپ کو ٹون بھی یاد ہوتی ہے کہ کس ٹون میں اس نے میرے سے بات کی تھی. تو السلام علیکم ابا جی. وعلیکم السلام. میں نے CSS کلیئر کر لیا. اس کے بعد 4-5 سیکنڈ کے لیے نا کوئی آواز نہیں آئی. فون کو نکال کر دیکھا ہے, فون کنیکٹڈ تھا. دوبارہ کان کو فون لگایا ہے, ہیلو ابا جی. اور اس کے والد صاحب نے اس کو جو آگے سے الفاظ کہے نا, وہ الفاظ یہ تھے کہ بیٹا آپ کی بات سن کے نا میں پھر سے جوان ہو گیا. احسن صاحب, دیٹ مومنٹ واز ایبسلیوٹلی ورتھ لیونگ. ایک سیکنڈ میں انسان بھول گیا کہ کتنی سلیپ لیس نائٹس تھیں. ایک سیکنڈ میں انسان بھول گیا کہ کتنا ڈپریشن تھا. کتنی دفعہ مجھے لگا کہ میرے سے CSS نہیں ہوگا. کتنی دفعہ لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا. رائٹ, وہ رمضان کا حساب ہے نا کہ روزہ بہت لگ رہا ہے, اور جیسے ہی افطاری ہوئی ہے اور آپ نے ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی کا پیا ہے, اور آپ کو بھول گیا ہے کہ سارا دن آپ کو کتنا روزہ لگ رہا تھا. کمپیٹیٹیو ایگزام اسی طرح کے. تو وہ اسٹوری جو ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے. کوئی فنی واقعہ بھی بتا دیں. فنی واقعات بھی بہت ہیں, اور فنی واقعات زیادہ تر جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جب جو ہے اسٹوڈنٹس انٹرویو کے پروسیس میں پہنچتے ہیں. کیونکہ جب انٹرویو کے پروسیس میں انسان پہنچتا ہے نا, اس نے کیونکہ CSS کا ریٹن کلیئر کر لیا ہوتا ہے, تو پہلے شروع کے 1-1.5 ہفتہ نا وہ اپنے آپ کو 23ویں گریڈ کا افسر سمجھ رہا ہوتا ہے. 22ویں گریڈ کا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان میں 22واں گریڈ سب سے اوپر ہے. وہ پہلا 1-1.5 ہفتہ جو ہے اپنے آپ کو 23ویں گریڈ کا افسر سمجھتا ہے. ہر بندہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے, گھر والے بھی اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں, دوست بھی اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. جس نے زندگی میں اس بندے کو بیچارے کو نہیں پوچھا وہ بھی اس کو پوچھ رہا ہے, اور سارے بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جڑا منڈا جڑا ہے نا وہ پاس ہو گیا. تو اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ میں بڑی اسٹوڈنٹس انٹرویو کی جب تیاری کرنے کے ایسے ہی ہے, اس کو نیلی بتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو خواب کے اندر بھی اس کو جو ہے نا وہ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ لوگ, میں آرڈرز دوں گا لوگوں کو, لوگ میرے آگے پیچھے پھریں گے. تو پھر آہستہ ہوتا ہی ہے کہ پھر وہ انٹرویو کی تیاری کرنے کے لیے آتا ہے. جب انٹرویو کی تیاری کرنے کے لیے آتا ہے اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتا ہے, رائٹ, اور ان کی تیاری دیکھتا ہے اور اپنی تیاری کو دیکھتا ہے, تو پھر آہستہ پھر وہ 22ویں گریڈ میں آتا ہے, پھر وہ 21ویں میں آتا ہے, پھر وہ 20ویں میں آتا ہے. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو گریڈ 11 میں بھی جاتے دیکھا ہے, اور بہت سے اسٹوڈنٹس نے تو مجھے یہ کہا کہ سر میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پاس کیسے ہوئے. تو ایسے معاملات میں بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا مجھے یاد ہیں جو انٹرویو کے پروسیس کے اندر جو ہے جو پہنچتے ہیں. کیونکہ انٹرویو کے پروسیس کے اندر نا آپ کو ریئلٹی چیک تب ملتا ہے کہ جب آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے جو کم سے کم اتنا تو ضرور جانتے ہیں جتنا آپ جانتے ہیں. کیونکہ CSS میں جب اپیئر ہوئے ہیں 20,000-25,000 بندے نے CSS میں اپلائی کیا, اس میں سے جناب پاس ہوئے اینڈ پہ 300-350. وہ 300-350 کم سے کم اتنا تو جانتے ہیں جتنا احسن صاحب جانتے ہیں. تو اصل مقابلہ تو تب جو ہے وہ الٹیمیٹلی شروع ہوتا ہے, اور اس میں پھر انٹرویو کے دوران بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے معاملات میں, اور اوور کانفیڈنٹ لوگوں کو نا پینل 2 منٹ میں پہچان لیتا ہے, کیونکہ انہوں نے نا 30-35 سال ایک سروس میں گزارے ہوتے ہیں. وہ ان کو پینل کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا کہاں سے آ رہا ہے, تو کہاں سے آنا چاہ رہا ہے. جب وہ جہاں سے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں, اور ایسے معاملات میں ہوتا پتا کیا ہے, وہ آپ کو پھر بہت جلدی فری کر دیتے ہیں انٹرویو سے, اور آپ باہر نکل کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا. تو کوئی واقعہ بھی سنائے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر آتا ہے. اس میں ہمارا ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا, تو اس نے جو ہے وہ CSS کلیئر کر لیا. تو CSS کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ انٹرویو کی تیاری کی پروسیس میں پہنچ گیا. اب انٹرویو کی تیاری میں جب آپ آتے ہیں نا
تو آپ کیونکہ ویسے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا افسر سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نا بہت سی چیزوں کو نا, ٹیچر کی بہت سی چیزوں کو نا ریگارڈ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے, یہ تو نارمل بات ہے. اور ہر بندہ نا ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا مشورہ دینے والا ہے. پاکستان کے اندر مثال کے طور پر کسی چائے پینے والے کے پاس, چائے بنانے والے کے پاس چلے جائیں نا, وہ آپ کو سب چیزیں بتائے گا کہ بھائی جان جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے, یہ ساری یہودی سازش ہے, ٹھیک ہے, اس کو سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے سوائے ایک چیز کے کہ چائے کیسے اچھی بنانی ہے, جو کہ اس کا اصل کام ہے. تو اس معاملات کے اندر انٹرویو کے پروسیس میں بھی ہوتا ہے نا, ہر بندہ پھر اس کو مشورہ دینا شروع کرتا ہے. گھر والے سب سے پہلے مشورہ دینا شروع کرتے ہیں کہ بیٹے تو نے کسی چیز پہ نہ نہیں کرنی, تو نے جواب جو ہے نا چپ کے رکھنا ہے سارے کے سارے انٹرویو کو, تاکہ پتہ چلے ان کو کہ جناب کوئی راجپوتوں کا بچہ ہے جس نے آ کے جو ہے یہاں پہ انٹرویو دیا. تو ایسے سینیریو میں ہوا یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے نا اپنے انٹرسٹ میں جو ہے نا ویڈیو گیمز لکھ دی کہ جی مجھے ویڈیو گیمز کھیلنے کا بہت شوق ہے. اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ویڈیو گیمز کھیلنا کوئی بری چیز ہے, اچھی بات ہے, لیکن جب آپ نے دیکھیں آپ ایک بہت نا پروفیشنل انوائرمنٹ میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ پروفیشنل انوائرمنٹ میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں جناب انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا جی میں ویڈیو گیمز کھیلتا ہوں. تو اس پہ جو پینل تھا اس نے ان سے سوال پوچھا کہ ڈو یو اسٹل پلے ویڈیو گیمز. اس نے کہا یس سر آئی پلے ویڈیو گیمز. اس نے کہا گو اینڈ پلے ویڈیو گیمز. اس نے ان کو جو ہے بندے کو فری کر دیا. 2-4 منٹ کے بعد وہ باہر آیا, اور باہر آنے کے بعد وہ اب سوچ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی پھر اس کو جب وہ آیا ہمارے پاس جو ہے مزید مشورہ کرنے کے لیے, تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اگلی اٹیمپٹ کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ یہ اٹیمپٹ تو کبھی کلیئر نہیں ہوتی. یہ تو نہیں ہوگی. بہت سے بچے آئی ایم شیور دیکھ رہے ہوں گے اس پوڈ کاسٹ کو اور سن بھی رہے ہوں گے جو ابھی بیچلر اسٹارٹ کر رہے ہیں یا پرابیبلی ایف ایس سی میٹرک ہو گئے لیولس میں جس میں بھی ہیں, اور ان کی ابھی سے انسپریشن ہے. واٹ از یور فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹپ کہ وہ ان کو ابھی سے ضرور اسٹارٹ کر دینا چاہیے؟ ان کو فوراً سے ہر روز اخبار پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے. آپ ایک انگریزی کا اخبار پڑھیں, اور اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں میں اس چیز کا بہت بڑا قائل ہوں کہ آپ کا مینٹل آپ کو جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن تو آپ کی تیاری کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن آپ کو بولنے کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے. بیکاز جب انٹرویو کے پروسیس میں پہنچتے ہیں تو میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کو انٹرویو میں مار کھاتا دیکھتا ہوں جن کو سوال جواب جو ہے وہ دماغ میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں, لیکن وہ انفارچونیٹلی اپنی زبان سے وہ چیز ادا نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ان کی پریکٹس نہیں ہوتی. آپ ایک کام کریں, آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جس نے ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے اور ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ بیچلرس کے پہلے یا دوسرے سال کے اندر ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ اپنے 4 سال پورے کرنے کے بعد میں سی ایس ایس کروں گا, اس کو آج ہی سے انگریزی اخبار جو ہے اس کو شروع کر دینا چاہیے, اس کو پڑھنا شروع کیا جائے. وہ انگریزی اخبار پڑھے, اس کو پتہ چلنا چاہیے کرنٹ افیئرس میں چل کیا رہا ہے, اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ انٹرنیشنل افیئرس میں کیا چل رہا ہے, اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آج کل ٹیرفس کے پرابلمس چل رہے ہیں بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ادر کنٹریز, یہ ٹیرف ہوتا کیا ہے, رائٹ. دوسرا کام جو بہت ضروری ہے, اگر آپ مجھ سے ایک چیز پوچھیں that is important for a student to clear competitive exams, that is curiosity. احسن صاحب جب تک اسٹوڈنٹ میں کیوریوسٹی نہیں ہوتی نا تب تک اسٹوڈنٹ کمپیٹیٹیو ایگزامس کلیئر نہیں کرتا. اس کو ہر چیز کی کیوریوسٹی ہونی چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے, رائٹ, آج یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ ٹیرف کیا ہوتا ہے, یہ 25% ٹیرف کا مطلب کیا ہے, پاکستان پہ ٹیرفس کیوں کم ہو رہے ہیں, انڈیا پہ ٹیرفس کیوں انکریز ہو رہے ہیں, یہ پہلگام کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے, یہ پاکستان نے جو پہلگام کے اندر جو ہے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد جو انڈیا کے جہاز جو ہے وہ گرائے ہیں, اس کے اندر پاکستان کی ایئر سپیریورٹی کی ریزن کیا ہے, کیونکہ اس اسٹوڈنٹ میں جب وہ کیوریوسٹی نہیں ہے نا, وہ ہر چیز کے بارے میں کیوریس نہیں ہے, تو اس کا نالج بیس انکریز نہیں ہوگا. آپ کو ہر چیز کے بارے میں کیوریس ہونا پڑے گا, اور جب تک آپ کیوریس نہیں ہوں گے نا آپ کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف نہیں جا سکتے. اسٹارٹ ود دا انگلش نیوز پیپر. ہر روز کے ہر روز آپ 3 یا 4 ورڈس آپ اپنی وکیبلری میں نکالنا شروع کریں. ہر روز اخبار پڑھیں, 3 سے 4 لفظ جو آپ کو نئے مل رہے ہیں وہ آپ اپنی نکال کر ایک فیکٹ بک بنائیں اپنی انگلش لینگویج کی, اس میں وہ 4 سے 5 ورڈز ایڈ کرتے جائیں, اور آپ نے روزانہ کا آپ اپنا اندازہ لگا لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے سی ایس ایس کے اندر آج سے 600 دن کے بعد اپیئر ہونا ہے اور آپ ہر روز بھی 4 الفاظ جو ہیں وہ اخبار میں سے نکالنا شروع کریں, تو جس دن آپ کا پیپر ہوگا اس دن 2400 ایسے ورڈز ہوں گے آپ کے پاس جو ورڈز اتنے امپورٹنٹ ہوں گے جن کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی جو ہے وہ سی ایس ایس کی جو ہے وہ اس کے اندر لینگویج کے اندر, یا آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں آنسرز دینے کے اندر. تو اخبار پڑھنا شروع کریں, اپنا فیکٹ بک بنانا شروع کریں, اور پلیز اپنے اندر کیوریوسٹی لے کر آئیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر سارا کچھ. جب یہ کیوریوسٹی آ جائے گی, اخبار پڑھنے کی عادت بن جائے گی, فیکٹ بک بننا شروع ہو جائے گی, آپ کی سی ایس ایس کی تیاری شروع ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے انگلش ایسے میں فیل ہوتے ہیں. اس کی کیا ایک مین بیسک ریزن کیا ہے؟ احسن صاحب بڑا اہم سوال ہے, اور 90% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹیو ایگزامس میں خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں وہ فیل ہی انگلش ایسے میں ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے ایک ریزن اس کی پوچھیں گے نا, تو ایک ریزن جو ہے وہ نہیں ہے, اٹ از اے کمبینیشن آف مینی ریزنس جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگلش ایسے میں فیل ہوتا ہے.
ایک اہم ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ انگلش ایسے از جسٹ دا ٹیسٹ آف دیئر انگلش لینگویج اور اس کے علاوہ اٹ از نتھنگ بیونڈ انگلش لینگویج, تو یہ اسٹوڈنٹ کی سب سے پہلی غلطی ہے. صرف انگلش لینگویج کا یہ ٹیسٹ نہیں ہے. انگلش لینگویج کا ٹیسٹ شاید پریسینٹ کمپوزیشن ہے, جہاں پر آپ کو اپنی انگلش کی آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی انگلش کتنی اچھی ہے. آپ کو پریسی کرنی آنی چاہیے, آپ کو کمپریہنشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے, آپ کو ٹرانسلیشن پتہ ہونی چاہیے, آپ کو سینونیمز اینٹونیمز پتہ ہونے چاہیے. دیٹ از مور آف اے ٹیسٹ آف یور انگلش. ایسے از ناٹ یور ٹیسٹ آف یور جسٹ یور ٹیسٹ آف دا انگلش. اس میں آپ کو ایسے کا اسٹرکچر بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اس میں اپنے ٹاپک کو کمپریہینڈ کرنا بھی آنا چاہیے, آپ کو اس کے اندر ایسے کو ایک اسٹرکچر دینے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کو اسٹرکچر کیسے کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ, آپ نے ایسے کے اندر آرگومنٹس لکھنے ہوتے ہیں, آپ نے پوائنٹس نہیں مینشن کرنے. جب تک آپ پوائنٹس کو آرگومنٹس میں کنورٹ نہیں کرتے نا, تو آپ کا ایسے پاس نہیں ہوتا. آپ کا پوائنٹ آرگومنٹ میں کنورٹ کیسے ہوتا ہے, سوال یہ ہونا چاہیے. تو پوائنٹ آپ کا آرگومنٹ میں تب کنورٹ ہوتا ہے جب آپ ایک پوائنٹ بناتے ہیں, اس کو پھر ایکسپلین کرتے ہیں, پھر آپ اس کو سبسٹانشیٹ کرتے ہیں ود این ایگزامپل. سو دس میکنگ آف اے پوائنٹ, explanation of that point and substantiation of that point with an example turns that point into an argument. تو اسٹوڈنٹ کو اس کو آرگومنٹ میں کنورٹ کرنا بھی پتا ہونا چاہیے, اس کی گرامر بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کا اسٹرکچر بھی اچھا ہونا چاہیے, اس کو ٹاپک کو کمپریہینڈ کرنا آنا چاہیے, رائٹ. اور میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کمپیٹیٹو ایگزامس کا ایسے ہوتا ہے نا, سی ایس ایس کا, دیٹ از بیسیکلی دا کمبینیشن آف آل ادر 11 سبجیکٹس جو آپ نے جو ہے وہ پڑھے ہوتے ہیں. آپ اس میں کرنٹ افیئرس بھی ایڈ کریں, آپ اس میں پاکستان افیئرس کو بھی یوز کریں, رائٹ. آپ اس کے اندر انگلش بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے, آپ کو پولیٹیکل سائنس کی کچھ تھیوریز بھی آپ کے پتہ ہونے چاہیے, آپ جینڈر اسٹڈیز کے پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں, آپ جرنلزم کے پوائنٹس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, آپ لا کے پوائنٹس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کا کینوس اتنا براڈ ہوگا نا ایسے کا, کہ ایگزامنر کو سمجھ آئے گا کہ اس کی انگلش لینگویج بھی اچھی ہے, گرامر بھی اچھی ہے, اسٹرکچر بھی اچھا ہے, اور آرگومنٹیشن بھی اچھی ہے, تو پھر ایسے فیل نہیں ہوتا. بہت سے بچوں کا یہ سوال ہے کہ کیا سی ایس ایس کی تیاری کے لیے اکیڈمیز میں جانا ضروری ہے, گھر پہ بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو احسن صاحب آپ نے نا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. اکیڈمی والے بندے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اکیڈمی میں جانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری. دیکھیں بات یہ بڑی سادی سی. دیکھیں آپ کیا سوال یہ ہے کہ کیا گھر بیٹھ کے تیاری ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, گھر بیٹھ کے بھی تیاری ہو سکتی ہے. کیا اکیڈمی میں آنا ضروری ہے, کمپلسری ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. لیکن اکیڈمی میں آنے کے کچھ فائدے ہیں جن کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکیڈمی جوائن کرنا ضروری ہو جاتا ہے. پہلی بات, اکیڈمی جوائن کرنے سے نا سب سے پہلے آپ کو ایک سینس آف کمپٹیشن ملتا ہے. جو کمپٹیشن, سینس آف کمپٹیشن گھر بیٹھ کے تیاری میں نہیں نظر آتا. گھر بیٹھ کے تیاری کے اندر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی تیاری بالکل بہترین چل رہی ہے, لیکن جب آپ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ 15-20 جو ہے 50 اسٹوڈنٹس اور بیٹھے ہوئے, اور ٹیچر نے کوئی سوال کیا ہے, کسی نے اس کا جواب دیا اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکے, وہ جو ایک سینس آف کمپٹیشن ہوتا ہے نا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اکیڈمی کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کے کم سے کم ایک روٹین بنتی ہے کہ اچھا صبح 9 بجے کلاسز ہیں اور 2 بجے تک آپ کی کلاس چل رہی ہے, جس طرح ہماری کلاسز صبح 9 بجے شروع ہوتی ہیں, 2 بجے تک چلتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ جب ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کم سے کم ایک روٹین بنتی ہے کہ اچھا بھائی میں نے صبح اٹھنا ہے, میں نے کلاس میں جانا ہے, میں نے کلاس میں جا کے بیٹھنا ہے, اور بیٹھنے کے بعد میں نے سر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, میں نے ٹیچرس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. میری کم سے کم ایک روٹین بنے گی. لیکن اگر میری روٹین نہ بنی, میں تو اٹھوں گا ہی 12 بجے جا کے. تو وہ جو ایک سینس آف کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک روٹین کا بننا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کا بیسیکلی کمپیٹیٹو ایگزامس کی تیاری کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے نا, کمپیٹیٹو ایگزامس کی تیاری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز, آپ کو ایک ایسے شخص کی, ایک ایسے مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے جو بیسیکلی آپ کے اس لکھی ہوئی چیز کو چیک کرے اور آپ کو بتائے کہ ہاں آپ صحیح لکھ رہے ہو یا نہیں لکھ رہے. کیونکہ کمپیٹیٹو ایگزامس میں جتنا ضروری پڑھنا ہے اس سے زیادہ ضروری لکھنا ہے. کیونکہ جب تک آپ لکھنے کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ کمپیٹیٹو ایگزامس کو ایس نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے کم سے کم آپ کے پاس ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ ہاں آپ کیا ٹھیک بھی لکھ رہے ہو. بیکاز ایوری اسٹیپ دیٹ یو آر ٹیکنگ اوے فرام یور گول, رائٹ, از اے ویری بیڈ تھنگ. کیونکہ وہ آپ اپنے گول سے بہت دور جا رہے ہو. بے شک ایک مائنر اسٹیپ آپ لیتے جا رہے ہو, لیکن آپ بہت دور جاتے جاؤ گے. سو مینٹور کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح ڈائریکشن دے. ایک روٹین کا بننا ضروری ہے, اور آپ کا اس اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہے, اور سینس آف کمپٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. دیٹ از وائی اکیڈمیز کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایک اور سوال بھی اسی کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ کیا سارے سبجیکٹس پڑھنے کے لیے اکیڈمی جانا ضروری ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کمپلسری سبجیکٹس جو کہ شاید اس میں کیونکہ اسکورنگ کا ایشو بھی ہے, اسپیشلی ایس اے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے جو ہیں 90% آئی تھنک بچے ایس اے میں فیل ہوتے ہیں, کیا صرف اس کی پریپریشن کے لیے جانا چاہیے اور وہ بھی اس پرپز فلفل کر دیتا ہے جو ابھی آپ مینشن کر رہے ہیں, یہ سب سبجیکٹس پڑھنے جانا چاہیے؟ ایسا سب بڑا انپورٹنٹ کوشچن ہے, لیکن مجھے لگتا ہے سارے سبجیکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں اگر آپ نے وہ سبجیکٹ آپٹ کیا ہے جس میں آپ نے آلریڈی ڈگری کی ہوئی ہے,
تو پھر تو آپ کو اکیڈمی میں اس سبجیکٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. Hmm. لیکن آپ کو کم سے کم کسی ایسے مینٹور کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اس سبجیکٹ کا پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتا دے کہ اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. احسن صاحب, اگر آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے, ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ CSS کا ایسے بھی کلیئر کر جائیں گے. If you know how to drive a car, دو دفعہ فیل ہوں. if you know how to drive a car, that does not mean that you can جو ہے fly a plane as well. True. کہنے کو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں ہی وہیکلز ہیں, لیکن کہنے کا وہ میں بہت ڈفرنٹ طریقہ آپ کے پاس آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس معاملے کے لیے نا کسی اسٹوڈنٹ کا کسی مینٹور کے ساتھ, ایسے انڈیویجول کے ساتھ جو اس پروسیس کو اچھی طرح جانتا ہے, بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کو ایک صحیح گائیڈنس دے دے. اگر اس نے وہ سبجیکٹ آپٹ کیے ہیں جس میں اس کی ڈگری ہے, پھر تو اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو وہ سبجیکٹ پڑھا ہی نہیں ہوتا انہوں نے, جو انہوں نے CSS میں رکھے ہیں. مثال کے طور پہ انگلش ایسے ہے, پریسینٹ کمپوزیشن ہے, کرنٹ افیئرس کا. کرنٹ افیئرس ہمارے جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن سسٹم میں اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. کرنٹ افیئرس کا کوئی سلیبس ہی نہیں ہوتا. انٹرنیشنل لا. یس, انٹرنیشنل لا ہے. آپ کے پاس پاکستان افیئرس ہے. اب دیکھیں, میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان افیئرس جو ہم پڑھتے ہیں اپنی ڈگریز کے اندر, اپنے جو ہے میٹرک FSC میں, وہ پاکستان افیئرس ہے جس میں ہسٹری میں زیادہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن اب جو CSS کا پاکستان افیئرس ہے, اس میں 1947 کے بعد کے پاکستان کی ہسٹری میں سے سوال آتے ہیں, اور یہ ہم نے اپنی ڈگری FSC کے اندر تو پڑھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے میٹرک میں پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے پاکستان افیئرس پڑھا ہے 1947 سے پہلے کا, اور CSS میں پاکستان افیئرس آتا ہے 1947 کے بعد کا. اور ٹیکنیکلی پاکستان افیئرس ہے ہی 47 کے بعد کا, کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان ہے ہی نہیں. تو اس لیے کسی نہ کسی اکیڈمی کے اندر جانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, تاکہ وہ آپ کے لیے جو نا آپ کو گائیڈ لائن دے دے. تو آپ ہر ایک سبجیکٹ کے بارے میں گائیڈ لائن لے لیں. وہ سبجیکٹ جو اس میں آپ نے آلریڈی ڈگری کی ہوئی ہے, اس کے لیے اکیڈمی کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کی ڈگری نہیں کی ہوئی اور آپ نے وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, تو اس کے لیے آپ اکیڈمی جوائن کر لیں. سو معظم, مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, بٹ آڈینس وڈ لو ٹو نو کہ آپ کن سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں اور کن میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے. ایز فار ایز جو ہے کمپلسری سبجیکٹس آر کنسرنڈ, میں کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کو پڑھاتا ہوں. کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں, اور 200 مارکس کے سبجیکٹس ہیں, یعنی 100 مارکس کا پاکستان افیئرس اور 100 مارکس کا کرنٹ افیئرس. کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کے جو آپ کے پاس سبجیکٹ ہے, اس میں بہت سے ٹاپکس ایسے ہیں جو اوور لیپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان's ریلیشن ود نیبرز, پاکستان's ریلیشنز ود گلوبل پاورز, پاکستان's سوشل پولیٹیکل ایشوز, پاکستان's اکنامک ایشوز, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ دیئر ریلیشنز ٹو پاکستان. دیر ملٹیپل ٹاپکس جو کہ اوور لیپ کرتے ہیں. تو میری ایکسپرٹیز پرائمریلی جو ہے پاکستان افیئرس کے اندر اور کرنٹ افیئرس میں. اس کے علاوہ آپشنل سبجیکٹس ہیں. تو آپشنل سبجیکٹس کے اندر میں پرائمریلی جو ہے وہ انٹرنیشنل لا جو ہے پڑھاتا ہوں, کیونکہ میری اپنی ڈگری جو ہے وہ لا کے اندر ہے, اور کرمنالوجی ایک جو ہے وہ میں پڑھاتا ہوں. اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کا صرف پیپر B پڑھاتا ہوں, پیپر 2. اب ایک بڑا انپورٹنٹ چیز سمجھنے والی, پولیٹیکل سائنس 200 مارکس کا سبجیکٹ ہے. پیپر A جو ہے اس میں پرائمریلی فلاسفی ہے اور فلاسفرز ہیں, اور جو پیپر B ہے اس میں پولیٹیکل سسٹمز ہیں. اس میں پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل سچویشنز ہیں, فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, پاکستان کی ہسٹری پر بھی بات ہوئی ہے, 18th امینڈمنٹ, 26th امینڈمنٹ, سول ملٹری ریلیشنز, پاکستان's کانسٹیٹیوشنز, رائٹ. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو میری کیونکہ ایکسپرٹیز ہے تھوڑی سی کرنٹ افیئرس کے کانٹیکسٹ میں, تو میں وہ پڑھاتا ہوں جو پیپر B صرف, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول جس کی فلاسفی یعنی پیپر 1 کے اندر کمانڈ زیادہ ہے, مشکل ہے کہ اس کی پیپر 2 میں کمانڈ بھی اتنی ہی ہوگی جتنی پیپر 1 میں ہے. کیونکہ میری پیپر 1 میں کمانڈ نہیں ہے, کیونکہ میں فلاسفی کو اتنا نہیں سمجھتا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر ایک ہی انڈیویجول فلاسفی بھی پڑھا رہا ہے اور پولیٹیکل سائنس کا جو پیپر 2 ہے یعنی اس میں پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ بھی پڑھا رہا ہے, کیونکہ یہ 2 ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں جن کے اندر ایکسپرٹیز لینا مشکل ہے, ناممکن نہیں. آئی تھنک بہت اچھی ڈسکشن رہی, اور بہت سے اور ٹاپکس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم کور کریں, اور وہ ہم ود پاسنگ ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ معظم کو انوائٹ کرتے رہیں گے کہ وہ آئیں اور آ کے مزید چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں, اور بچوں کو جتنا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کریں. تھینک یو سو مچ معظم فار کمنگ, اٹ واز انڈیڈ اے پلیزر, اور بڑی مشکل سے آپ نے ٹائم دیا, لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم. آپ کا شکریہ, اینڈ اٹ از مائی آنر کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بہت شکریہ.